أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں بر محمد. عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، حدیث مبارکہ جسے عنوان سخن قرار دیا ہے وہ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان گرامی ہے جو آپ نے اپنے عزیز از جان نواسے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے. ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. وہ سفینۃ النجات، اور سفینہ نجات ہے. یہ سالانہ مجالس جو اس سرزمین پر ہر سال منعقد ہوتی ہیں، اس سال ایام ولادت سے بھی مقرون ہیں، ملی ہوئی ہیں سید الشہداء کے، اور ہم ماہ شعبان کی ابتدائی تاریخوں سے گزر رہے ہیں، تو مناسب جانا کہ تذکرہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا اس سلسلے میں بیان کیا جائے. چند عرائض گوش گزار کرنے ہیں، پھر بات کو منزل تمام کی طرف لانا ہے. یہ امتیاز ہے شخصیت کا امام حسین علیہ السلام کی کہ جتنی فضائل، جتنے کمالات اور جتنی عظمتوں کا بیان زبان رسالت مآب سے اس عظیم نواسے کا ملتا ہے، ایسا تذکرہ بہت کم روایات میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس روایت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے چراغ ہدایت ہونا، دوسرا حصہ ہے کشتی نجات ہونا. قابل غور ہے، قابل تأمل ہے. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شخصیت اتنی وسیع ہے، اتنی عریض ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے، اتنی مایہ ناز ہے کہ پہلے مرحلے میں جو پیغمبر نے فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے، اس جملے میں جو بات کہی گئی ہے اس میں عمومیت ہے، یعنی حسین چراغ ہدایت ہے بالعموم ساری عالم بشریت کے لیے، سارے عالم انسانیت کے لیے. اس میں نہ مذہب کی قید ہے، نہ مسلک کی قید ہے، نہ فرقے کی قید ہے، نہ قوم کی قید ہے، نہ ملت کی قید ہے، نہ ملک کی قید ہے، نہ سرزمین کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے. حسین چراغ ہدایت ہے پورے عالم انسانیت کے لیے، یعنی وہ شخصیت جو بشریت کو راہ ہدایت دکھاتی ہے. چراغ کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، چراغ کا کام ہوتا ہے راستے کو روشن کرنا، چراغ کا کام ہوتا ہے راستے کو واضح کرنا. اس لحاظ سے حسین کی شخصیت ساری انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا راستہ حسین کی ذات ساری انسانیت کو دکھاتی ہے بلا امتیاز. جو چاہے حسین سے راہ ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے، یہ عام ہے. چراغ ہدایت ہے حسین ساری بشریت کے لیے، مگر دوسرا جو شق ہے کشتی نجات ہونا، یہ عام نہیں ہے. جو پہلے مرحلے سے گزر کر حسین کے ساتھ شامل ہو جائے، جڑ رہے گفتگو سے، میں انشاءاللہ بیان کو اسی طرح آگے بڑھانا چاہوں گا. پہلے مرحلے میں چراغ ہدایت یعنی حسین کی ذات جس راہ ہدایت کو واضح کرتی ہے، آشکار کرتی ہے، دکھاتی ہے، جو اس راستے کو اختیار کر لے اور حسین کا ہو جائے
ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ کشتی کا راستہ کچھ اور ہو، سوار کا راستہ کچھ اور، ایسا نہیں ہوتا صاحب۔ کشتی کا راستہ کچھ ہو، سوار کا راستہ کچھ اور ہو، کشتی کی منزل کچھ اور ہو، سوار کی منزل کچھ اور ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کشتی کا جو سوار ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کشتی کا سفر مشرق کی طرف ہو، سوار کا سفر مغرب کی طرف ہو۔ بس حسین کے ساتھ اپنے آپ کو اسی طرح ہم آہنگ کر لے جاؤ، جدھر حسین جائے اس راستے پہ چلتے نظر آؤ۔ اب نتیجہ بھی روایات میں ہے، معصومین نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا جنت میں ہمارے ساتھ اسی طرح رہے گا جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ کیوں کہا گیا کہ ہمارا چاہنے والا جنت میں ہمارے ساتھ اسی طرح رہے گا، قریب، پاس، نزدیک، جس طرح دو انگلیاں ایک دوسرے کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ نتیجہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ نتیجہ حاصل ہوگا کشتی نجات میں سوار ہونے سے، اس لیے کہ یہ تو بات طے شدہ ہے کہ جو منزل کشتی کی ہوگی وہی منزل سوار کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کشتی کہیں جائے سوار کہیں چلا جائے، سوار بھی وہی ہوگا جہاں کشتی جائے گی۔ یہ فضیلت ہے حسین ابن علی کی۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے، راستہ دکھانے والے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام کربلا کو، قیام سید الشہداء کو، قیام حسینی کو کوئی معمولی بات نہ سمجھا جائے، معمولی اقدام نہ سمجھا جائے۔ حسین ابن علی نے 28 سفر کو، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، نانا کا شہر۔ ظاہری نظر میں عام لوگوں کے لیے بڑی عام سی تاریخ ہے، 28 سفر کو حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، شاید کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے بعض افراد، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ حسین ابن علی کا مدینہ چھوڑنا، قیام سید الشہداء، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس نے قوموں کی تقدیر کو طے کیا ہے، اس نے انسانیت کی تاریخ کو متعین کر دیا ہے، اس لیے کہ قیام حسین ابن علی، جو کہنا چاہتا ہوں اسے سنیے گا غور سے، قیام حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر جانا ایسا ہی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک سوال بیعت ہوا، اب حسین مدینے میں نہیں رہ سکتے تھے چھوڑ کے چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسین نے مدینہ خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، کیونکہ اس سے زیادہ خوف تو چٹیل میدان میں تھا جہاں حسین شہید ہوئے۔ مدینہ تو پھر بھی بھرا پورا شہر ہے، نانا کے اصحاب کا شہر ہے، صحابیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مدینہ تو زیادہ سیف ہے، خاندان ہے حسین کا، یہاں قبیلہ ہے حسین کا، اصحاب پیغمبر ہے، خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ سوال بیعت تو بہانہ بنا اس تحریک کو شروع کرنے کا جو حسین کو کرنا ہی کرنا تھا، اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ 28 رجب نقطۂ آغاز ہے اس تمدن کا، اس تہذیب کا، اس کلچر کا، اس ثقافت کا جسے ہم کربلائی تہذیب کہتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے حسین کا قیام، حسین کا قیام بنیاد ہے اس تمدن کی، اس تہذیب کی جسے کربلائی تمدن کہتے ہیں، جسے کربلائی تہذیب کہتے ہیں۔ اور یہ تہذیب اتنی قوی ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنی مضبوط ہے، اتنی مستحکم ہے کہ انسانی تاریخ کتنی بھی تبدیل ہوتی جائے اس تمدن میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس تحریک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تہذیبوں نے جنم لیا، بڑی بڑی تہذیبیں عالم وجود میں آئی اور مٹ گئی، فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ان کی طویل فہرست ہے۔ تہذیبیں جنم لیتی ہیں
اس کے بعد مٹ جاتی ہیں. یہ تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں. دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں رومن تہذیب ہے، رومی تمدن، جس نے بشریت کے لیے بہت سارے کارنامے انجام دیے. ایک مکمل تہذیب ہے یونان اور روما کی. ایک تہذیب ہے پرشیا کی، جسے ہم موجودہ دور کا ایران کہتے ہیں. قدیم تہذیب اور تمدن ہے. یہ بھی ایک تہذیب ہے، تمدن ہے. ہم جس سرزمین ہندوستان پہ رہتے ہیں اس کی بھی ایک عظیم تہذیب ہے، ایک تمدن ہے. چائنا کا بھی ایک قدیم تمدن اور تہذیب ہے. یہ سارے تمدن وجود میں آئے، بشریت کے لیے کام انجام دیے، بہت سے مٹ گئے، بہت سے تاریخ کا حصہ بن گئے. ہر تہذیب آئی ختم ہو گئی، مگر کربلائی تہذیب اتنی مضبوط ہے کہ جب تک کائنات باقی ہے حسینی تہذیب انسانیت کو راہ ہدایت دکھائے. ایک صلوات پڑھیے وہ محمد و آل محمد. تہذیب کربلا، حسینی تمدن مٹنے والا نہیں ہے، فنا ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. ہر تہذیب آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، یا ایکسپائر ڈیٹ اس کی آ جاتی ہے، تذکرے میں باقی رہتی ہے، عملاً باقی نہیں رہتی، تاریخ میں باقی رہتی ہے، زندگی میں باقی نہیں رہتی، کتابوں میں باقی رہتی ہے، عملی حیات انسانی میں وجود نہیں ہوتا. ہر تہذیب آتی ہے مٹ جاتی ہے، اس لیے کہ ان تہذیبوں کا تعلق یا تو ناقص فکر بشری سے رہا، یا انسانوں کی گردنوں پر اسے مسلط کیا گیا. انسانی تاریخ میں اکیلی حسینی تہذیب ہے، کربلائی تہذیب ہے، جس کا تعلق گردنوں سے نہیں رہا بلکہ زمینوں سے رہا. حسین زندہ ہے انسانیت کے ضمیر میں، حسین زندہ ہے انسانیت کے کردار میں، اس لیے کہ یہ وہ تہذیب ہے جس کی بنیاد میں خون حسین ابن علی ہے. یہ تہذیب وہ تہذیب ہے، یہ حسینی تہذیب ہے جس نے عزت کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا کے سارے ذلیل بھی جمع ہو کر کبھی مفہوم عزت سے اس کے معنی نہیں چھین سکتے. یہ وہ مضبوط تہذیب ہے جس نے حیا کو ایسی زندگی دے دی کہ ساری دنیا کے بے حیا مل کر بھی حیا کا خاتمہ نہیں کر سکتے. یہ وہ مردانگی کی تہذیب ہے کہ ساری دنیا کے نامرد بھی مل کر مردانگی پہ غلبہ نہیں پا سکتے. اس لیے کہ حسینی تہذیب کا تعلق ضمیر انسانی سے ہے، ضمیر بشریت سے ہے. حسین زندہ ہے انسانیت کے ضمیر میں، اور یہ ضمیر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. حق و باطل کا یہ وہ معرکہ ہے جسے کربلا میں حسین لے کے آئے، جو ابدی اور ازلی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ چند دن میں پیدا ہو گیا ہو، چند لمحوں میں پیدا ہو گیا ہو. نہیں، کربلا اس ٹکراؤ کا نقطہ عروج ہے، نقطہ کمال ہے. مگر نہ یہ ٹکراؤ وہ ٹکراؤ نہیں ہے جو یوں ہی پیدا ہو گیا، نہیں، یہ وہ تہذیب ہے، یہ وہ ٹکراؤ ہے، یہ وہ مقابلہ ہے جو ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے اس مفہوم کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یعنی یہ مقابلہ ازل سے آج تک جاری ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے یعنی ٹکراؤ ہوتا رہا ہے ازل سے لے کر آج تک. کس چیز کا؟ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. علامہ اقبال فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے چراغ مصطفی سے، یعنی چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کا یہ ٹکراؤ یہ ازل سے جاری ہے
ابد تک جاری رہے گا. علامہ اقبال کے لفظوں میں، اور یہ حقیقت ہے تاریخ کی، یہ وہی ٹکراؤ ہے جس کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جس دن سے آدم کے جسد خاکی میں روح پھونکی جاتی ہے. یہ ٹکراؤ آج کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ تو ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہنے والا ہے. یہ ٹکراؤ شروع ہوتا ہے اس دن سے جب خالق کائنات اللہ رب العزت اپنے محبوب، اپنے پسندیدہ خلیفہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے. پاکیزہ ضمیروں نے سجدہ کر لیا، شیطنت کو سجدہ راس نہ آئے. ہائے ہائے ہائے، سن رہے آپ؟ جڑے رہیے گفتگو سے. آدمیت کے سامنے ابلیسیت نے سر اٹھایا، جو شیطنت کہلائی. اس ٹکراؤ کا آغاز خلقت آدم سے ہوتا ہے. اس دور میں اس ٹکراؤ کا نام آدمیت اور ابلیسیت کا ٹکراؤ تھا. غور فرمائیے گا، میں تاریخی سیر آپ کو ایک کراتا ہوں، اسی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آ جاتا ہوں. دھیان سے سنیے گا. یہ ٹکراؤ جس کا نام خلقت آدم کے وقت آدمیت اور ابلیسیت کا ٹکراؤ تھا، آدمیت اور شیطنت کا ٹکراؤ تھا. یہی ٹکراؤ جب بڑھ کے موسیٰ کے دور میں آتا ہے تو ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف فرعون ہے. اسی ٹکراؤ کا نام موسیٰ کے دور میں کردار موسویت اور فرعونیت کہلایا. موسویت اور فرعونیت کا ٹکراؤ. یہی کردار آگے بڑھ کے جب ابراہیم کے دور میں آیا تو مقابلے میں نمرودیت آئی. توجہ فرمائیے گا، مقابلے میں نمرودیت آئی. اسی ٹکراؤ کا نام نمرود اور ابراہیم کے درمیان جب ہوا تو ایک طرف ابراہیمیت تھی، ایک طرف نمرودیت تھی. وہی ٹکراؤ جو آدمیت اور ابلیسیت کا تھا وہی موسویت اور نمرودیت کا رہا. وہی ٹکراؤ موسویت اور فرعونیت کا رہا. وہی ٹکراؤ ابراہیمیت اور نمرودیت کا رہا. وہی ٹکراؤ آ کے جب پیغمبر کے زمانے میں آیا، یہی ٹکراؤ کردار ابو لہبی کے سامنے چراغ مصطفی کا کہلایا. چراغ مصطفی، چراغ ابو لہبی، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے یہی ٹکراؤ جب میدان کربلا میں آیا. اسی ٹکراؤ کو حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ کہا گیا. ٹکراؤ وہی ہے انتہائی تاریخ کو، ٹکراؤ وہی ہے آدم و ابلیس، فرعون اور ابراہیم، موسیٰ، ابراہیم اور نمرودیت، مطلبی چراغ اور بولہبی شرار. یہی ٹکراؤ کربلا میں حسینیت اور یزیدیت کا کہلایا. مگر چونکہ کربلا حق و باطل کے مقابلے کی سب سے بڑی جگہ ہے، اس لیے حسین کے کردار کا کمال یہ ہے، حسین کے کردار کا کمال یہ ہے کہ کربلا سے پہلے یہ ٹکراؤ ہوتا رہا. افراد آتے رہے، کردار آتے رہے، کردار کے ساتھ ساتھ نام بدلتے رہے، ہر دور میں نام بدلتے رہے. مگر کربلا کا کمال یہ ہے کہ اب کربلا سے لے کر قیامت تک مقابلہ دو ہی ناموں سے ہوگا. یا ایک طرف حسینیت ہوگی، ایک طرف یزیدیت ہوگی. ٹکراؤ بھی وہی ہے، مقابلہ بھی وہی ہے. مگر کربلا میں جو کردار آئے وہ اتنے بلند تھے، اتنے پاکیزہ تھے وہ کردار، اتنے عظیم تھے وہ کردار کہ اب اس ٹکراؤ میں کردار آتے رہیں گے. کربلا سے پہلے کرداروں کے آتے کے ساتھ ساتھ نام بدلتے گئے. کربلا کے بعد اب قیامت تک اسی ٹکراؤ کو چلنا ہے، مگر نام نہیں بدلے گا. اس ٹکراؤ کا نام
وہی رہے گا جو کربلا نے دیا. ایک طرف حسینیت ہوگی، ایک طرف یزیدیت ہوگی. یعنی دنیا میں بس دو ہی پالے ہیں، تیسرا کوئی پالا نہیں. دنیا میں دو ہی پالے ہیں، تیسرا کوئی پالا نہیں. ایک طرف حسینیت ہے، ایک طرف یزیدیت. کربلا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک ٹکراؤ بھی دو کرداروں کے بیچ ہے. صفے بھی دو ہیں، راستے بھی دو ہیں، پالے بھی دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں. اب روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں کو اختیار ہے، چاہے تو وہ حسین کی صف میں آ جائے، چاہے تو یزیدی ہو جائے. صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد. مقابلہ انہی دو کرداروں کا ہے، ٹکراؤ انہی دو کرداروں کا ہے. دیکھیے چونکہ یہ مقابلہ، یہ ٹکراؤ ہر دور میں جاری ہے، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے. آنکھیں کھلی رکھیے، ذہن و دل بیدار رکھیے اور حالات پہ گہرائی سے نظر بنائے رکھیے. اگر حالات کو گہرائی سے دیکھیں گے تو آج بھی حسینیت اور یزیدیت کا معرکہ آپ کو نظر آ جائے گا. ہم میں سے ہر انسان اپنے وقت کی کربلا میں کھڑا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پہچانو ہم کھڑے کہاں ہیں. دیکھیں یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا، یہ اتنی قربانیاں، یہ اتنا جذبہ حریت، یہ اتنی فداکاریاں حسین ابن علی نے یوں ہی نہیں دی کہ کربلا قصہ ماضی بن کے رہ جائے، کربلا سن 61 ہجری کی داستان بن کے رہ جائے. اس لیے قربانیاں نہیں دی حسین نے. میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس بات کی طرف. ارباب علم کا مجمع ہے، بیدار سماعتیں، حالانکہ یہ ٹائم بیدار رہنے کا مشکل سے ہے، مگر آپ کی توجہات کا میں شکر گزار ہوں. حسینیت اور یزیدیت کا معرکہ آج بھی جاری ہے، ٹکراؤ آج بھی جاری ہے. بس ہمیں آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے. اتفاقاً سید الشہداء آپ نے بھی اس بات کا اہتمام کیا. آقا سید الشہداء نے اس بات کا اہتمام کیا. دیکھیں بڑی بات اس لیے ہے کہ سید الشہداء ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں. سید الشہداء نے اس قیام کربلا میں جب سے سوال بیعت ہوا اور عصر شہادت تک جو پیغامات دیے، جو خطبات دیے، جو تقریریں کی، اس میں بارہا جگہ جگہ متعدد موقعوں پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کربلا کو ماضی نہ سمجھا جائے. کبھی یہ مت سمجھنا کہ کربلا بس اس زمین کا نام ہے جس پر جنگ کربلا ہوئی، یعنی عراق، ملک عراق کا ایک چھوٹا سا شہر. یہ مت سمجھیے گا کہ کربلا بس وہی ہے. اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ عاشورہ بس اس دن کا نام ہے جس دن اصحاب حسینی قتل ہوئے میدان کربلا. اہتمام کیا ہے. اس اہتمام کی طرف 2 لفظوں میں اشارہ کر دوں، ساری باتیں نہیں بتا سکتا. سید الشہداء سے جب سوال بیعت ہوا، دربار ولید میں حسین ابن علی نے یہ بات مروان کو خطاب کر کے کہی. وہی ملعون زادہ جس نے یہ کہا تھا ولید یا تو حسین سے ابھی بیعت لے لے یا سر قلم کر لے. فاتح خیبر کے لال کو جلال آ گیا، پلٹ کے ایک جملہ کہا، یبن الزرقاء. دیکھیں دربار والی مدینہ کا ہے، حسین تنے تنہا ہیں مگر وارث شجاعت حیدر کرار کے. پلٹ کے کہا
یبن الزرقا، او نیلی آنکھوں والی بدکار عورت کے بیٹے، تو میرا سر قلم کرے گا یا تیرا یہ حاکم جو حاکم بنا بیٹا ہے جرأت ہے؟ حسین ابن علی نے کہا سن ہم سے اور سوال بیعت. حسین ابن علی نے کہا وعلی الاسلام السلام. بیعت کی بات کرتے ہو، سنو اسلام پر آخری سلام، یعنی اسلام کا سمجھو فاتحہ پڑھ لیا گیا. اس بنیت الامہ براء مثل یزید، اس دن اسلام کا فاتحہ سمجھو جس دن امت اسلام کا حاکم یزید جیسا بن جائے. تم یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو اور حسین اسی دربار میں اعلان کر رہے ہیں اس بنیت الامہ براء مثل یزید، اسلام کا اس دن فاتحہ سمجھو جس دن امت اسلام کا حاکم یزید جیسا بن جائے. مثل یزید، یزید جیسا کہا حسین نے، یہ نہیں کہا کہ جس دن یزید بن جائے، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں جب حسین کا یہ جملہ سنے تو یاد رکھیں حسینیت بس یزید سے ٹکرانے کا نام نہیں ہے، یزید جیسوں سے ٹکرانے کا نام ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مگر میں سیدھا سیدھا حسین ابن علی یہ کہتے اسلام کا فاتحہ پڑھ لیا جائے اس دن جب امت اسلام کا حاکم یزید بن جائے. مگر یہ نہیں کہا جب یزید بن جائے، کہا جب یزید جیسا بن جائے، یعنی قیامت تک آنکھیں کھلی رکھنا. جب یزید جیسے مسند اقتدار پہ آئے تو ذمہ داری تمہاری بھی وہی ہے جو کل حسین کی تھی. حسینیت بس دعوے داری کا نام نہیں ہے. حسینیت بس یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں سینہ زنی کر لیں. حسینیت کردار حسینی پہ لبیک کہنے کا نام ہے. اس بنیت الامت براء مثل یزید، جب امت کا حاکم یزید جیسا بن جائے. جس زنے بدکارہ کے بیٹے کو حسین نے رات للکارا تھا، یہی مروان جب 28 رجب کی صبح حسین سے ملتا ہے، سید الشہداء ایک راستے سے گزر رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے سامنے سے یہ مروان آتا ہوا نظر آیا. مروان کا جب سامنا ہوا تو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور سلام کے بعد کہتا ہے یا ابا عبداللہ آپ نے رات کی بات کے بارے میں کیا سوچا. ایک سوال رہ جاتا ہے تاریخ کے سامنے اور یہ بہت بڑا سوال ہے. میں آپ کو ذرا سا یہاں رک کے یہ وضاحت دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچے اور جوان نوجوان جو اس مجلس اعزا کے فرش پہ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں. جب سوال بیعت ہوا تو حسین ابن علی نے رات میں اس سے یہ کہا تھا کہ دیکھ ولید، معاملہ ہے یزید کی بیعت کا، اور بیعت بھی کس سے؟ مجھ سے جو فرزند رسول ہے، جو جامع فاطمہ ہے، جو دل بندے علی مرتضیٰ ہے. یہ بیعت کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. حسین اور یزید کی بیعت کوئی چھوٹی بات تو نہیں. کہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. کہ تو ظاہر سی بات ہے جب چھوٹی سی بات نہیں ہے تو تجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ اتنی بڑی بات ہم دونوں رات کے اندھیرے میں طے کر لیں. تو بھی یہ چاہے گا کہ میں مجمع عام میں بتاؤں، سب کے سامنے کروں بیعت کرنا ہے یا نہیں. تو اس ولید نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بات اتنی معقول تھی. کہاں آپ صحیح کہتے ہیں کہ تو چل چھوڑ، جب اتنی بڑی بات ہے تو کل ہم دن میں بتائیں گے کہ ہمیں بیعت کرنی ہے یا نہیں.
اس کے بعد اس نے مروان نے وہ بات کہی، سید الشہداء نے پلٹ کے کہا یبن الزرقاء، او نیلیاں بدکار عورت کے بیٹے، اس نے کہا یا تو بیعت لے لے یا سر قلم کر لے. اس بات پہ پلٹ کے سید الشہداء نے کہا، میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں تاکہ یہ تاریخ بچوں کی سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ 18 بنی ہاشم دربار میں آ گئے اور حسین ابن علی گھر واپس آ گئے. دروازے پہ بہن کھڑی تھی، گلے میں باہیں ڈالی، پوچھا بھیا کیا ہوا؟ تو بہن سے بس اتنا کہا، بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اسباب سفر تیار کیے جائیں. ایک بات میں آپ کی جو سوال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حسین یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم کل جواب دیں گے، تو آپ جواب دینے کے لیے رکے کیوں نہیں؟ رات ہی میں بہن سے کیوں کہہ دیا اسباب سفر تیار کیے جائے، اور 28 رجب کو آپ مدینہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ بھائی اگر کہہ کے آئے تھے کل دن میں اس کا فیصلہ ہوگا تو پھر رکنا چاہیے تھا نا، آپ کیوں چلے آئے؟ میں بچوں اور جوانوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. حسین نے اس لیے سفر اختیار کر لیا کہ اس مروان ملعون کی بات نے کہ یا بیعت لے یا سر قلم کر لے، حسین کے اوپر یہ بات واضح کر دی تھی. اس جملے سے حسین ابن علی یہ سمجھ چکے تھے کہ بیعت کرنے نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ کرو یا نہ کرو. یہ بات اس کی بات سے واضح ہو گئی تھی کہ آرڈر یہ ہے کہ یا تو بیعت کریں یا سر قلم کر لیا جائے. یہ تھوڑی ہے کہ بیعت کریں نہ کریں ان کی مرضی. آرڈر یہ آئے تھے یا بیعت کریں یا سر قلم کرنے. چونکہ یہ بات رات ہی واضح ہو گئی تھی، حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا. اسی صبح جب اس مروان سے سامنا ہوا تو چونکہ رات کہہ کے آئے تھے، مروان نے کہا یا ابا عبداللہ رات کی بات کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ تو سید الشہداء نے کہا مروان تجھے ہم سے کس فیصلے کی امید ہے؟ تو آپ نے جو کہا تھا رات اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو مولا نے کہا مروان تجھے ہم سے کس فیصلے کی امید ہے؟ اور پھر یہ جواب تاریخ میں آج تک محفوظ ہے، اور میں آپ کو صرف تقریب ذہن کے لیے وضاحت سے بتا رہا ہوں. کہا مروان سن، میری بات تو الگ ہے کہ میں جان مصطفیٰ ہوں، روح علی مرتضیٰ ہوں، دل بند فاطمہ ہوں. میری بات تو بہت دور، مثلی لا یبایع مثلا. میری بات تو دور، جس کا کردار مجھ جیسا ہوگا وہ قیامت تک یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا. میں نے کہا حسین بتانا چاہتے تھے یہ یزید اور حسین کا ٹکراؤ بس دو افراد کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ دو کرداروں کا ٹکراؤ ہے. جس کا مزاج حسینی ہوگا وہ قیامت تک یزیدوں کے آگے نہیں جھکے گا، وہ بیعت نہیں کرے گا. اور یہی کربلا ہے. جو سمجھ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں وہ اپنے وقت کی کربلا کو سمجھتا ہے. میں اس بات کو یقینی طور پہ دہرا سکتا ہوں. لاسٹ ایئر ان مجالس کا گیپ ہوا ہے، اس سے پہلے جب میں حاضر ہوا ہوں تو میں نے یقینی طور پہ یہ بات کہی ہوگی کہ یہ جو ٹکراؤ ہے یزیدیت اور حسینیت کا، یہ وہ ٹکراؤ نہیں ہے کہ جو صرف کل کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے. ہر دور کے انسانوں کو اپنے وقت کی کربلا میں کھڑے ہو کے امتحان دینا ہے. حالات کو سمجھنا. وہ بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ میں اس بات کی امید نہیں رکھتا اور خدا نہ کرے ایسا ہو، اور ایسا اگر ہے تو اس کمی کو ہم جتنی جلدی دور کر لیں بہت اچھا ہے۔ ہمارے وہ جوان جو مجلس میں آتے ہیں انہیں حالات کے بارے میں غافل نہیں رہنا چاہیے، بے خبر نہیں رہنا چاہیے، لا علم نہیں رہنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے دنیا میں چل کیا رہا۔ اس لیے کہ جو بے خبر ہو، جو لا علم ہو، جسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، تو ایسا انسان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ بھئی اسے پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر کوئی اتنا بے خبر ہو کہ اسے خبر ہی نہ ہو کہ حسین دشت کربلا میں کھڑے ہیں، تو پھر حسین کا ساتھ کیسے دے گا؟ اس لیے آنکھیں کھلی رکھو، دیکھو کربلا آج بھی جاری ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اور ایسا بالکل ہے بلا تردید۔ آج کا مقابلہ ویسا نہیں ہو سکتا جیسے حسین کا تھا، اتنا سخت مار کا نہیں ہو سکتا، مگر ہمارے کرداروں کی یعنی ہماری اوقات کے حساب سے مقابلہ ضرور ہے۔ آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب میں کہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آنکھیں کھول کے دیکھیے تو مقابلہ آج بھی وہی ہے جو کربلا میں تھا، ٹکراؤ آج بھی وہی ہے جو کربلا میں تھا، جنگ آج بھی وہی جاری ہے جو کربلا میں تھی۔ کیسے؟ کربلا میں ایک طرف 72 تھے، ایک طرف لاکھوں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف 72، ایک طرف لاکھوں۔ مقابلہ پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر نکالیے تو کیا بنتا ہے؟ 72 کہاں لاکھوں کہاں؟ 72 کے مقابلے میں 1000 ہو کیا کم ہے؟ 10,000 ہو کیا کم ہے؟ 20,000 ہو کیا کم ہے؟ کہاں لاکھوں کہاں 72۔ مقابلہ کربلا میں کیا تھا؟ ایک طرف 72، ایک طرف لاکھوں۔ مگر کربلا کے 72 شہیدوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ معرکہ حق و باطل کبھی بھی تعداد سے نہیں جیتا جاتا، قوت کردار سے جیتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک طرف 72، ایک طرف لاکھوں۔ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ آج بھی اگر آپ ریشو نکالیں تو ٹکراؤ وہی ہے جو کربلا میں تھا۔ وہاں 72 کے مقابلے میں لاکھوں تھے، یہاں مٹھی بھر حسین کے نام لیوا ایک طرف، ساری دنیا یزیدیت ایک طرف۔ اندازہ لگائیے نا، جیسے 72 کے مقابلے میں لاکھوں تھے، آج تھوڑے سے حسین والوں کے مقابلے میں ساری دنیا یزیدیت ہے۔ حسین والے کتنے سے ہیں اور یزیدی آج کتنے ہیں؟ یزیدیت کا پالا کتنا بڑا ہے پتا ہے آپ کو؟ اس پالے میں سارا امریکہ، اس پالے میں سارا یورپ، اس پالے میں عرب کے سارے بدو جاہل گوار ممالک۔ یزیدوں کا پالا اتنا بڑا ہے، ریشو نکالیے تو وہی ٹکراؤ ہے، ایک طرف 72، ایک طرف لاکھوں۔ آج ایک طرف وہی پانے ہلے بیٹھے، ایک طرف اتنی بڑی دنیا ظلم ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو نتیجہ کل کربلا میں ہوا تھا وہی نتیجہ آج ہے۔ 30 سال کے لیے دنیا کے سب سے بڑے جلاد، بے رحم، درندہ خصلت قاتلوں کو جمع کر کے سیریا اور عراق میں بھیجا گیا تھا۔ داعش کسی معمولی آندھی کا نام نہیں تھا۔ 30 سال کے لیے امت اسلام کو برباد کرنے، عالم اسلام کو اجاڑنے کے لیے اس گروہ کو بنایا تھا۔ امریکہ کا ماڈرن اسلحہ، نیوسٹ ویپنز انہیں دیے گئے تھے، جدید
جدید ترین ہتھیار سعودی عرب ایمریٹس کا ارب خربوں ڈالر انہیں دیے گئے تھے. چائنا اور جاپان کی بنی ہوئی ماڈرن جدید قسم کی گاڑیاں انہیں دی گئی تھی. لاکھوں گاڑیاں دی جا رہی تھیں اور پوری دنیا کی زبانیں بند کر دی گئی تھی. اور انہیں کہا گیا تھا جتنے چاہے گلے کاٹو, جتنے چاہے گھر اجاڑو, جتنے چاہے انسانوں کو ذبح کرو, جتنی چاہے عصمت دریاں کرو, تمہارے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا. انسانی حقوق کے ادارے چپ تھے. خفیہ طور پہ انہیں اسلحہ پہنچایا جاتا تھا حملے کی آڑ میں. بے رحمی سے انسانوں کو قتل کیا. ایسے ایسے جرائم کیے جن کی ہسٹری انسانی تاریخ کے بڑے بڑے درندوں کے دور میں نہیں ملتی. ہلاکو اور چنگیز خان کے دور میں ایسے جرائم نہیں ہوئے. بھلا انسانی تاریخ میں کبھی پڑھا ہے کسی نے کہ ایک ماں کی گود سے دودھ پیچھے بچے کو چھینا جائے, پھر اسے آگ پر بھونا جائے, پھر اسے ڈش میں چاولوں کے بیچ رکھ کے ماں کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے؟ یا سیریا اور عراق میں ہوا اس دور میں کیمروں کے آگے لاشوں کے سینے چیر کے دل نکال کے چبائے ہیں ان درندوں نے. ایک گھر میں داخل ہوتے باپ, ایک 9 سال کی بیٹی, ایک بیٹا دسترخوان پہ بیٹھے, اسی دسترخوان پہ 9 سال کی اس بچی کا گلا کاٹتے ہیں. اس کا خون دسترخوان اور کھانے پر پھیل جاتا ہے. اسی خون بھرے کھانے کو اس ماں باپ کو کھانے پہ مجبور کیا جاتا ہے. میں نے کہا ہلاکو اور چنگیز خان کے دور میں ایسی درندگیاں نہیں ہوئی جیسی سیریا اور عراق میں اس دور میں ہوئی. ساری دنیا یزیدیت چپ تھی چونکہ خون اس قوم کا بہایا جا رہا تھا جو حسین کی نام لیوا ہے. بربریت کے طوفان تھے. 30 سال کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا جو چاہے کرو. لوہے کے پنجروں میں انسانوں کو بند کر کے جلایا گیا. الیکٹرک آروں سے انسانوں کو ذبح کیا گیا بے دردی سے. آج یہ دیکھ کے حیران ہے یزیدی پالا کہ جنہیں 30 سال کے لیے بھیجا تھا, کیا ہوا کہ 3 سال سے بھی کم وقت میں انہیں ردی کاغذ کی طرح موڑ توڑ کر کوڑے دان میں کس نے پھینک دیا؟ آج کوڑے دان کا حصہ بن گئے ہیں نا. اتنے درندے آئے تھے, بھاگنے کے راستے آج انہیں نہیں مل رہے. اب جب سر جوڑ کے بیٹھے, میں کہہ رہا ہوں عزت حسینیت, حسینی تمدن, حسینی تہذیب, کربلائی تمدن کا کمال یہ ہے آج جب سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہوا کیا جنہیں 30 سال کے لیے اتارا تھا اتنی جلدی فنا کے گھاٹ کیسے اتر گئے. جب بیٹھ کے سوچا تو اقرار کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ پہلے ہی قدم پہ غلطی یہ ہوئی کہ ہمارا ٹکراؤ اس قوم سے ہو گیا جو جینا بھی کربلا سے سیکھتی ہے, مرنا بھی کربلا سے سیکھتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی. عزت حسینیت کا پرچم آج بھی بلند ہے. مارے گئے حق و باطل آج بھی جاری ہے, کربلا آج بھی جاری ہے. ہاں, میرا خطاب انہی جوانوں سے ہے جو اس فرش پہ بیٹھے ہیں. میں آپ کے لیے واللہ دعا گو ہوں اس آخر تک بیٹھے ہوئے جوان کے لیے جو اس خطاب کو اتنی توجہ سے سن رہا ہے, جو ہاتھ اٹھا کے بتا رہا ہے کہ ہاں ہم حسین کے ماتمدار ہیں,
ہمارے اندر وہ جرأت موجود ہے کہ ہم آج بھی وقت کے یزیدوں کو کوڑے دان میں دفن کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ خطا جوانوں آپ کی نہیں ہے کہ اگر آپ حالات سے واقف نہیں ہیں، غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی اس ٹولے کی ہے کہ جو یہیں آ کے بیٹھتا ہے جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت، مگر مجلس حق منبر ادا کرنے کے لیے نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے پڑھتا۔ وہ بعد میں فیڈ بیک لیتا پھرتا ہے کہ میری مجلس کیسی رہی، کیسی چلی۔ اصل ذمہ دار اس کے وہ ہیں جن کا کام تھا جوانوں کو بیدار کرنا، جن کا کام تھا جوانوں کو بتانا فریضے کیا ہے، وہ ان جوانوں سے لینے کے عادی بن گئے۔ داد بھی وہی لے کے جائیں گے، واہ واہ بھی وہی لے کے جائیں گے، آپ کی ہمدردیاں بھی وہی لے کے جائیں گے، لفافہ بھی وہی لے کے جائیں گے، سب کچھ وہی لے کے جائیں گے۔ آپ کے حصے میں کیا آیا یہ فیصلہ خود آپ کو کر کے بلانا چاہیے۔ اگر ہمارا جوان واقف نہ ہوگا، کون بتائے گا انہیں کہ آج بھی حسین کی آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، اسی منبر سے سنائی جائے گی یہ آواز، اسی منبر سے بتانا ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، چاہے ہو سکتا ہے یہ بات تکراری ہو، مگر اگر ان جوانوں کا کام نہ ہوتا فریضے ادا کرنے کا جنہوں نے شہزادی زینب کے روزے پہ آنچ نہیں آنے دیے، یہی داعش کے کتے جب روزہ زینب کی دیواروں کے پاس پہنچ گئے تھے، وائرلیس پہ وہ چچلیا کے درندے وحشی ریچھ نما داڑھیوں والے بدکار داعشی وائرلیس پر کھلے عام اعلان کر رہے تھے زینب کبریٰ کے حرم کے روزے کی دیواروں کے پاس تک پہنچ کے، عباس کہاں ہو؟ آؤ کہ ہم زینب کے روزے کو گرانے آ گئے ہیں، بچا سکو تو بچا لو۔ جن کی جسارتیں اتنی کھلی ہوئی تھی کہ وہ یہ آواز دے رہے تھے وائرلیس پر، ابھی بھی بی بی کے روزے کے اطراف جو دیواریں ہیں ان پر ان جلادوں کے سلوگن اور نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں، یہ چیزیں ہمارے کان تک پہنچنی چاہیے تھیں۔ وہ جو داعش کا کتا زینب کے روزے کے پاس بھونک رہا تھا، عباس کہاں ہو، یہ آواز ہم تک بھی پہنچنا چاہیے تھی، مگر پہنچتی یہاں سے جو نہیں پہنچائی گئی۔ جن تک پہنچائی گئی وہ جوان بھی اسی فرش پہ پلے تھے، گئے بی بی کے روزے کی حفاظت کی، اور ایسی حفاظت کہ ابھی تک شہزادی کے روزے پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اسے کہتے ہیں کمال مردانگی، چونکہ ان جوانوں تک سنایا گیا تھا، بتایا گیا تھا وقت کی کربلا میں کھڑے کیسے ہونا ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بعض بد کردار اب بھی آپ کے اور ہمارے ممبروں تک ایسے آتے ہیں کہ جو انہی مجاہدوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جنہوں نے حرم ہائے معصومین کی حفاظت کی۔ میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھتا تو نہ کہتا ممبر سے۔ اسی طرح میں نے ممبر سے جب ایک دن اس عظیم مرد مجاہد کا نام لیا جو علمبردار ہے حسینی تحریک کا، مرد مجاہد، مرد میدان، سید حسن نصر اللہ، تو ایک ملعون سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے بلند آواز سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کس کا نام لے رہا ہے؟ جب صفوں میں ایسے جاہل موجود ہوں تو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان سے عداوت نہ رکھو، ان کا کم سے کم حق ہماری گردنوں پہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جوان نہ ہوتے تو ہم سب کے سب، چاہے کتنے مجلس ماتم والے ہوتے، ہم تاریخ کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ اتنے سارے ماتم کرنے والوں، عزاداروں، ہائے زینب کہہ کے رونے والوں کے ہوتے ہوئے بیوی کا روزہ گرا دیا جاتا
وہ جوان حفاظت نہ کرتے تو قیامت میں گریبان تو ہمارا بھی پکڑا جاتا نا. تم کہاں تھے جب زینب کا روزہ گرایا جا رہا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اچھا دیکھیے، شہزادی کے روزے کا صحن ہے یہ. اگر کھلی آنکھوں سے کربلا دکھائی دینے لگے نا تو ہمیں پتہ چلے گا زمانہ کہاں چل رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں وہ واقعہ بس مدینے میں ہوا رسول اللہ کے بعد جب فاطمہ کا دروازہ گرایا گیا. آپ سمجھتے ہیں بس اسی کے موقع پہ ہمیں رونا تھا، یا ہم اگر اس دن ہوتے مدینے میں تبھی آواز اٹھاتے؟ میں کہہ رہا ہوں جو کل مدینے میں فاطمہ کے دروازے پہ ہوا تھا نا وہ اس دور میں بھی ہو رہا تھا، مگر ہمیں خبر نہیں ہوئی. مدینے والے قابل رونق اس لیے ہے کہ کل فاطمہ دروازے کے پیچھے اکیلی کھڑی تھی، کوئی فاطمہ کی مدد کو نہ آیا. میں کہہ رہا ہوں جو کل مدینے میں ہوا تھا وہی آج زینب کے روزے پہ ہو رہا تھا. ہو سکتا ہے کوئی گہرائی سے نہ سوچے، سمجھ میں نہ آئے، مگر منظر وہی تھا جو فاطمہ کے دروازے پہ تھا. اگر بی بی کے دروازے کو روتے ہو تو زینب کے دروازے کی حفاظت ذمہ داری ہے. وہ اس دور میں تھا جب ہم نہیں تھے، یہ اس دور میں ہونے جا رہا تھا جب ہم ہیں. میں علل اعلان کہتا ہوں فاطمہ کے دروازے میں زینب کے حرم کے دروازے میں کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ کل فاطمہ خود اپنے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، آج فاطمہ کی بیٹی کھڑی تھی. ظالم کہہ رہے تھے عباس کہاں ہو؟ ہم روزہ گرانے آئے ہیں. جنہیں فرش عزا پہ کربلائی سلیقے سکھائے گئے تھے وہ جوان اٹھے اور انہوں نے کہا بی بی زینب اگر آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ عباس کا کردار تو موجود ہے نا. کہا کلنا عباسوں کے یا زینب، ہم سب تیرے عباس ہیں زینب. بی بی ہم سب تیرے عباس ہیں. یہ مجلس ہے، یہ ماتم، یہ گریا، یہ زاری صرف اسی لیے تو ہے کہ ہمارے اندر کربلائی کردار پیدا ہو. اگر نہیں ہوتا تو انہیں حقیقت کی طرف لاؤ. ماتم انجمن بازی کا نام نہیں ہے، ماتم جذبہ حریت کو جلا بخشنے کے لیے، ماتم ٹکراؤ کے لیے نہیں ہے، ماتم وقت کے یزیدوں سے ٹکرانے کی تیاری کے لیے ہے. یہ پتا ہونا چاہیے. آج ہم نے کہیں نہ کہیں جب ان مفاہیم سے کھلواڑ شروع کر دیا ہے تو تاریخ اپنے عبرت کے مواقع کی طرف چلی گئی. جس دور میں نوحوں کی دھنوں پہ ڈانس ہو رہے ہوں، قصیدوں کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہو کہ گانے اور قصیدے میں فرق نہ رہ گیا ہو، تو یقینی طور پر اس کو سننے والا سماج وہ سماج نہیں ہو سکتا جسے کربلا دیکھنا چاہتے ہیں. جب ہم نوحے سن کے گانوں کا خانہ پورا کرنے کی کوشش کرنے لگیں گے، قصیدے سن کے اگر ہم اس بھوت کو پورا کرنا چاہیں گے جو میوزک سے ہوتی ہے تو ہم میں کربلائی کردار جنم نہیں لے سکتے. روکو راستہ ان نوحہ خانوں کا، ان منقبت خانوں کا جو کربلا کی شکل بدل دینا چاہتے ہیں. یہ مت دیکھو کون ہے، آواز اٹھاؤ. انہیں صحیح راستے پہ لانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جان جنہوں نے آواز سنی وقت کی، حسینیت وہ راستہ ہے کہ آج بھی ذمہ. میں دیکھیں میں مجلس کبھی بھی چلانے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، اور صاف سی بات ہے یہ تو چھجو پورا والے ہیں بیچارے جو بلا لیں ہر سال، ورنہ میں جب کہیں جاتا ہوں تو پھر مجھے پتا ہوتا آگے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نہیں اس سے بحث نہیں ہے
ایک عام ماحول جس طرح کا بنانے کی کوشش. اسی لیے تلخ بیانی ہے، ہر کسی کو پسند نہیں آتی. مگر واللہ قسم اس ممبر کی، یہ ممبر ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا، علی اکبر کے کلیجے کا لہو اس لیے نہیں دیا گیا کہ میں اسے اپنی شہرت کے لیے استعمال کروں. یہ علی اصغر کے ننھے سے گلے کے صدقے میں ہمیں ملا ہے. اس کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہو سکتا کہ اسے میں اپنی واہ واہ کے لیے استعمال کروں. اگر میرا مقصد واہ واہ ہو جائے تو مجھ سے زیادہ پست انسان کوئی ہو نہیں سکتا. کہاں علی اکبر کا خون اور کہاں میرے لیے تھوڑے سے نعرے. فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. حسینی معرکہ اتنا کامیاب ہے، اتنا کامیاب، واللہ ساری دنیا یزیدیت عاجز ہے ان مٹھی بھر حسین والوں کے سامنے. اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں. وہ دنیا یزیدیت کا پالا بہت بڑا ہے، اس کے سربراہ کا حال دیکھیے. وہی ملعون امریکی سربراہ یزید وقت جس کے غرور کا عالم، تمکنت کا عالم یہ ہے کہ اس مجاہد کو بے شرمی سے قتل کیا جس نے عراق میں ہر قوم، مذہب اور ملت کے لوگوں کی جان کی حفاظت کی. اس کو بے شرمی سے قتل کیا. جس طرح حسین کو قتل کرنے کے بعد یزید چند دن بھی نہیں ٹک سکا، وہ بھی یہ خون بہا کے چند دن نہیں ٹک سکا. آج وائٹ ہاؤس سے کک مار کے فٹ بال کی طرح باہر پھینک دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ خون شہادت ہے جس کا قاتل کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا. کتنی ذلت سے نکالا گیا آپ کو پتا ہے. کربلا اتنی مضبوط ہے، کل ایک طرف 72 تھے، ایک طرف لاکھوں. آج بھی ایک طرف چھوٹی سی قوم ہے، ایک طرف ساری دنیا یزیدیت. دنیا یزیدیت کا سربراہ اتنا گر جاتا ہے، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا حقیر ہو جاتا ہے کہ خط لکھ کر نمائندہ حسینیت سے استدعا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے. آیت اللہ خامنئی کی خدمت میں آیا، آ کے کہا وزیر اعظم نے جاپان کے کہ صدر امریکہ جس کے وائٹ ہاؤس کے باہر دنیا بھر کے پریزیڈنٹ لائن لگاتے ہو کہ ہمیں ملاقات کا موقع مل جائے، ہم سے بات کرنے کا موقع مل جائے، وہ دنیا ظلم کا سربراہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ذرا ہم سے بات کر لیجئے. اللہ اکبر. میرے جوانوں نے ان باتوں کو پڑھا ہے، اسی لیے بیدار ہے. بیدار رہی ہے. اسی طرح عظمت کردار کا لوہا مان رہی ہے دنیا. معمولی بات نہیں ہے ویٹیکن سٹی کے عظیم محلوں کو چھوڑ کر پوپ جان پال آج نجف کی معمولی گلی میں پھر رہا ہے. جو دنیا کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ کو وقت نہ دیتا ہو، وہ ویٹیکن سٹی کے محلوں کو چھوڑ کے آتا ہے، نجف کی مٹی سے بنی ہوئی ان پتلی گلیوں میں چلتا ہے اور ایک ایسے مکان میں آ کے بیٹھتا ہے جہاں ٹیبل پہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں رکھا. ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے نائب امام کی خدمت میں اور خاموش زبانی سے اعلان کر رہا ہے شریعت حق ہے. آج نائب امام کے پاس باپ آتا ہے ادب سے، کل امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ کے اقتدا کرے گا. عزت کی تاریخ ہے یہ، مردانگی کی تاریخ ہے، معمولی بات نہیں ہے. عیسائیت چھوٹا سا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے.
جس کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ، اس کے بعد مسلمانوں میں بھی 72 میں سے ایک چھوٹا سا فرقہ، اس کی حقانیت اور سربلندی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے محلوں کو چھوڑ کے آتا ہے، کچے مکان میں دست بوسی کر کے کہتا ہے میں ایسے انسان سے ملا ہوں جیسے انسان کا روئے زمین پر ہونے کا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے جب نائب کی جب اتنی ہیبت ہے، آقا کی جلالت کیا ہوگی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ بس میں نے گفتگو کو تمام کیا، زندگی سلامت، پھر کبھی یہ بات آپ کی خدمت میں آگے بڑھاؤں گا۔ دنیا یزیدیت کا سربراہ وہی احمق ٹرمپ جس کی باولگت نے پوری دنیا کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اتنا گر جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے کہ آج نائب امام کے پاس ریکویسٹ بھجواتا ہے ہم سے بات کر لیجئے۔ کمال یہ ہے فرزند حسین بھی جواب وہی بھجواتا ہے جو کربلا سے حسین نے ابن زیاد کو بھجوایا۔ کل جب حسین نرغہ آدم میں تھے کربلا میں نا، چاروں طرف سے یزیدی لشکر گھیرے ہوئے تھا، 3 دن سے حسین کے بچے الاتش کہہ رہے تھے، پابندی سینکشن اس طرح لگے ہوئے تھے، فرات پہ پہرا تھا، حسین کے خیموں میں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے، گھرے ہوئے نرغہ آدم میں، اتنے گھرے ہوئے حالات میں بھی حسین کے پاس جب شمر کے ذریعے ابن زیاد کا یہ پیغام آیا کہ ہم سے بات کر لیجئے، تو اتنے گھرے ہوئے حسین نے بھی وہی جواب دیا تھا۔ آج بھی یہ مملکت جو حسینی ہے چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے نرغہ آدم میں، سینکشن ہیں، پابندیاں ہیں، پہرے ہیں، بائیکاٹ ہے، مگر چونکہ کردار کربلائی ہے تو پلٹ کے وہی جواب دیا جو کل مولا نے دیا تھا کہ اس سے جا کے کہہ دینا ہم اسے بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتے، ہم اسے بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتے۔ یہ ہے حسین کا کردار، یہ ہے وہ کربلائی، وقت کی کربلا کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہی ہے لبیک یا حسین۔ اور میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ کربلا کہتی ہے 61 ہجری کی کربلا ہی کو کربلا مت سمجھو، 61 ہجری کے روز عاشورہ ہی کو عاشورہ نہ سمجھو، بلکہ کل ارض کربلا کل یوم عاشورہ۔ جس زمین پر وقت کے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے وہی تمہارے لیے زمین کربلا ہے، اور جس دن کھڑے ہو جاؤ گے وہی روز عاشورہ ہے۔ حسین کس طرح کھڑے تھے؟ 3 دن سے جس حسین کے ننھے ننھے بچے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہوں الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس، اور اس حسین کے پائے سے بات میں کوئی لفزش نہ آ رہی ہو تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کے کردار کی عظمت کا۔ بہت بڑی قربانی ہے حسین کی۔ اس مجمع میں وہ جوان بھی ہوں گے کہ جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور جو صاحب اولاد ہیں، ایک لمحے تصور کریے اگر ہمارا بچہ رات کے وقت اٹھ جائے، جاگ جائے اور اٹھ کے پانی مانگ لے، تو ہم اور آپ میں کوئی ایسا ہے کہ جو تب تک سو جائے جب تک اپنے بچے کو پانی نہ پلا جائے؟ نیند آ سکتی ہے کسی کو؟ پھر ذرا کوئی حسین کے دل کی حالت کا اندازہ لگا۔ ایک رات نہیں، 3 رات سے ایک ننھی سی بچی جو سینے پہ سوتی ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس، کوئی حسین کے دل کی خبر نہیں۔
جس کا بچہ جھولے میں اتنا نحیف ہو گیا ہو لاغر کہ خود سے کروٹ نہ لے پا رہا ہو، جسم کی طاقت نہ ماں کے دودھ میں اب کچھ باقی رہ گیا، نہ پانی جسے 3 دن سے ملا، مگر حسین کے پائے سے بات میں لفظش نہیں۔ بس میں مسائل کے چند فکرے کہوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی، حق کے گری ادا ہو جائے۔ بس قابل غور بات عزادارو یہ ہے کہ کربلا کی تاریخ یہ تو جانتی ہے کہ حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے تھے، مگر کربلا کی تاریخ یہ نہیں جانتی کہ خود مولا کب سے پیاسے تھے۔ اجرکم اللہ، آقا خود کب سے پیاسے تھے، اسے کربلا کی تاریخ نہیں جانتی۔ بہت غور کیا، مقاتل میں تلاش کیا، نہیں ملتا۔ حسین خود کب سے پیاسے تھے کسی کو پتا نہیں۔ 7 محرم کو پانی کے آخری قطرے ختم ہوئے ہیں نا خیموں میں۔ اگر پانی ختم ہو رہا ہو تو آپ بھی اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، بڑے خود نہیں پیتے۔ 7 محرم کو پانی کے آخری قطرے بچوں کو ملے تھے۔ آقا نے کب سے پانی نہیں پیا، کربلا کی تاریخ خاموش ہے اس بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کے بچے خود بھی پیاسے تھے، مگر بابا کی پیاس کا بھی بڑا احساس تھا، اس لیے کہ باپ کی مصیبت کو اولاد سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے، مگر یہ بھی احساس ہے میرے بابا کتنے پیاسے۔ اکبر 3 دن کا پیاسا ہے، مگر یہ بھی احساس ہے بابا کتنے پیاسے۔ سید سجاد بستر علالت پر پیاسے ہیں، مگر یہ بھی احساس ہے بابا کی پیاس کتنی شدید ہے۔ 18 سال کا جوان بیٹا حسین کا مقتل سے واپس آیا، علی اکبر۔ بابا نے پوچھا، بیٹا علی اکبر واپس کیوں آ گئے؟ کہا بابا اس لیے میں واپس آ گیا کہ شدت پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے۔ بابا اگر مجھے ایک قطرہ پانی مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتاؤں میرے دادا کی شجاعت کسے کہتے ہیں۔ کہا اکبر خیموں میں پانی تو نہیں ہے میرے لال؟ کہا بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں۔ کہا بیٹا جب پتا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے تو پھر کیوں چلے آئے؟ مجھے نہیں پتا اکبر کی یہ بات حسین نے کیسے سنی۔ جوان بیٹے نے جو کہا حسین منزل امتحان میں نہ ہوتے۔ کہا بیٹا جب پتا ہے کیوں آ گئے؟ کہا بابا یہ سوچ کے آ گیا کہ آج ساقی کوثر کے لال ہے۔ کاش حسین اپنے بیٹے کو جام کوثر پلا سکتے، مگر مصلحت نہیں تھی۔ کہا اکبر میرے لال پانی تو نہیں ہے، ایسا کرو اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ لو۔ بیٹا شاید کچھ ٹھنڈک محسوس ہو پیاس کی شدت میں، کچھ تمہارے کمی آئے۔ اکبر نے بابا کی بات سنی، اپنی زبان کو بابا کے دہن میں رکھا، جیسے ہی رکھا دوسرے لمحے زبان باہر کھینچ لی۔ کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں بابا۔ حسین کتنے پیاسے ہیں اکبر کو احساس ہے۔ جو بیٹا بیڑی اور ہتھکڑیاں پہن کے کربلا سے شام و کوفہ کی طرف چلا گیا تھا سید سجاد، 3 دن بعد اعجاز امامت سے آئے کربلا میں۔ بابا کا لاشا دفن کیا۔ مصیبتیں تو کربلا میں بہت گزری تھی، مگر پتا ہے عزادارو حسین کی قبر بنا کے انگشت شہادت سے سید سجاد نے بس ایک جملہ لکھا، مصیبتیں تو بہت گزری تھی مگر بیٹے کو کس مصیبت کا احساس تھا؟ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ اخشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔
بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا. بے کسی کے عالم میں زینب نے جب کسی ناصر و مددگار کو نہ پایا تو تڑپ کے کہا پسرے ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. تو کھڑا دیکھ رہا ہے. پسرے ساتھ نے تو کوئی جواب نہ دیا. مگر حسین ابھی سر کٹا نہیں تھا. سر کو اٹھا کے کہا بہن ابھی بھیا زندہ ہے, خیمے میں واپس چلی جاؤ. بھیا کا حکم سنا. زینب دروازے خیمہ کی طرف چلی. جیسے ہی دروازے خیمہ پہ قدم رکھے زمین کربلا ہلنے لگی. سیاہ آندھی چلی, آسمان سے خون ٹپکنے لگا. فضائے عالم میں ایک آواز گونجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. زینب کلیجے کو تھامے ہوئے اب دوبارہ اسی ٹیلے پہ آئی جہاں سے بھیا کا کٹا ہوا گلا دیکھا تھا. بس اجرکم اللہ, روایت کی لفظیں تمام ہو رہی ہے. عزاداروں فرماتے ہیں اب جو زینب نے مقتل کی طرف دیکھا تو بکھری ہوئی بے سر لاشوں کے بیچ زینب اپنے ماجائے کا لاشا پہچان نہ سکی. اس لیے کہ لاشے کو پہچاننے کے لیے یا بدن پہ لباس باغی ہو یا سر ہو. ابھی زینب مقتل کی طرف دیکھ رہی تھی, میرا مولا کتنا پیاسا تھا. زینب بھیا کے لاشے کو پہچان نہیں پا رہی تھی. ان لاشائے بیسر میں میرے بھیا کا لاشا کون سا ہے. کیا دیکھا, دریائے فرات کی طرف سے دو کبوتر آئے, مقتل کی زمین پر بیٹھ گئے. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک لاشائے بیسر کے سرانے پہنچے. زینب دیکھ رہی تھی ان کبوتروں نے جب ایک کٹی ہوئی گردن پر اپنی منقار میں لیے ہوئے پانی کے قطرے گرانا شروع کیے. زینب سمجھ گئی یہی میرا ماجایا ہے. مدینے کا رخ کیا, کہا نانا آپ کے جنازے پہ ملائکہ نے نماز پڑھی. یہ آپ کا لال حسین آزائے بدن بریدہ بے کفن لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا